خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو، یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا۔ جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے، عزازیل نے، کہ تو دیکھے گا وما تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی، تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا۔ وقال اولیاؤہ من الانس، اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے، ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر لیا۔ ربنا، وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم ان سے کام لیتے رہے، یہ ہم سے کام لیتے رہے، ہم نے ان کو موکل بنایا، ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں، کہانت کی دکانیں چمکائیں۔ قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کبائی کی وجہ سے۔ بارک اللہ معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ کہا جائے گا اس دن، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے؟ اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں۔ یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے، باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور علی، ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں، حاضر ہیں۔ وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے۔ قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے۔ کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہیں گے فلم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو یہ مختلف مواقع ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے، بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے اہلھا، وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا، انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استیصال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے، وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا۔ رسول کو بھیج دیتے تھے، وہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بالکل وہ برہن کر دیتا تھا، پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نسیم منسیہ کیا جاتا تھا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مقامات اور مراتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ نیکوکار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں۔
وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں، اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا، وہ تو غنی ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے، ایک نئی مخلوق لے آئے، ایک نئی سپیشیز لے آئے، ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے۔ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ قوم عاد تھی عرب میں بڑی زبردست، لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت ہود کے، وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ پھر سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے، تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی۔ تو فرمایا جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے، اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب یہ ہے چیلنجنگ انداز، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے۔ یعنی تم نے اب 12 برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مجھے ستایا، 3 سال تک تو مجھے شیب بنی ہاشر میں محصور رکھا ہے، جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح کر دیا۔ میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا، اور جو کر سکتے ہو کر لو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ عاقبت والا گھر، کس کے لیے کامیابی ہے، کس کے لیے جنت و راح و ریحان ہے، اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے، کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہندوؤں میں مہادیو وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہے، مہادیو تو ایک ہی ہے۔ انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں۔ اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ سفارش کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے، ان کی مٹھی چاپی کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے، اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی، کچھ اللہ کے نام کی، کچھ اپنے بتوں کے نام کی، یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے۔ لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نذرانے ہونے چاہیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اب اگر کہیں کسی وقت کوئی دقت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے، اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے۔ بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو دنیا کے اندر ہیں،
لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی اللہ ذرا دور ہے، لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا، لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بیچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے، وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے، کوئی بابو ہے آیا شہر سے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا، انتقال چڑھا دے گا، لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت وہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے۔ فما کان لشرکائہم، تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو۔ وما کان للہ، اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا تھا۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کرنا۔ اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیٹ چڑھانا، یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، دیوی کے نام پر بچے کو بھیٹ چڑھا دیا ہے، قربان کر دیا ہے، اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھاتے ہیں لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں۔ یہ دین کے تحت ہو رہا ہے، یہ قتل اولاد، بچوں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے ان کو اور جو بھی افترا بازی یہ کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے۔ کیا مطلب ممنوع کا؟ لا يطعمها الا من نشاء، اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری رائے بزعمہم، ان کے اپنے خیال میں۔ وانعام حرمت ظہورها، اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئی، ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس اونٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ، ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذبح کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا، تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ، کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ۔ وہ وہاں تھا، یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے، وہ عام حکم نہیں ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور یہ سب افطرا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ انہیں سزا دے گا اس کی جو افطرا اور یہ جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، اب ایک اونٹنی ہے، گابھن ہے یا کوئی اور بکری ہے، تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے، خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا، وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو، مردار پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر وہ کھائیں گے، مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری، اور کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے، یہ ابراہیم کے طریقے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکیم اور علیم ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے، بغیر علم کے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی، اور افطرا کرتے ہوئے اللہ پر، یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، بتوں کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے، وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا، اس میں اللہ بھی ہے، آلہہ بھی ہے، سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہو چکے، بھٹک چکے، اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔